نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے انصاف کی گواہی دو اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ ایک انصاف پر گواہی دینا اور دوسرا عدل کرنا، ان دو چیزوں پر ہم نے گفتگو کی تھی اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اعمال جو ہیں یہ تقویٰ کے قریب تر ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کرو، کیوں کہ بے شک وہی تو ذات ہے جو تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا، خوب آگاہ ہے تمہارے کام۔ تو یہ مضمون بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم، اور اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کریم نے جہاں پر انسان کو اچھے اعمال کرنے کی تلقین فرمائی، عدل و انصاف پر رہنے کی تلقین فرمائی، ساتھ ہی یہ نوید بھی سنا دی، یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط قانون کے مطابق اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اور حرام کی ہوئی چیزوں میں تمیز کرتے ہوئے زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں گزارنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو اب اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم کو بخش بھی دے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو وعدہ اللہ کریم نے کیا صرف ایمان والوں کے ساتھ نہیں کیا، یہاں فرمایا الذین آمنوا، وعدہ ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وعاملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے رہے۔ اور نیک عمل کا میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں، ہر وہ کام جس سے رب کریم راضی ہوتا ہے اس کو نیک عمل کہتے ہیں، اور ہر وہ کام جس کام سے رب کریم ناراض ہوتا ہے اس کو برا عمل کہتے ہیں۔ تو خلاصتاً بات یہ ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، میری کتاب پر ایمان لانے کے بعد اگر تم زندگی میں ہر وہ کام کرتے رہے جو مجھے پسند ہے اور میرے محبوب کو پسند ہے تو یاد رکھو پھر تم میری بخشش کے بھی قابل ہو اور میرے اجر عظیم کے بھی قابل ہو۔
اور اس کے ساتھ ہی رب کریم نے فرما دیا کہ اب دوسری طرف جائیں اگر والذین کفروا، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا. آمانو کا مطلب ہوتا ہے ایمان لے آنا، اور کفروا کا مطلب ہوتا ہے ایمان نہ لانا، انکار کر دینا، نہ ماننا. تو اللہ فرماتے ہیں جو مان گئے، نیک عمل کرتے رہے، وہ خوش ہو جائیں اس بات پر کہ ان کے لیے میرے پاس بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے میرے اور میرے محبوب کی بات کو نہ مانا، رد کر دیا، کفر کیا، وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، صرف نہ مانا، کفر کیا ہی نہیں بلکہ میری واضح نشانیوں کو جٹلاتے رہے. اور ان نشانیوں میں کون سی نشانیاں ہیں؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی صرف بات کی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ ساری بنی اسرائیل، دو نبیوں کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، دونوں نبیوں کی اقوام یہ جانتی تھی کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. سب سے بڑی نشانی اللہ نے تورات میں بھی لکھا، اللہ نے انجیل میں بھی لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتوں کو، اپنی امت کو، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کہتے رہتے تھے کہ ہمارے بعد وہ آئیں گے جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، جب وہ آئیں تو ان کی بھی مدد کرنا، ان کے دین کی بھی مدد کرنا. تو باوجود یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جٹلایا، میری نشانیوں کو جٹلایا جو ان کی کتابوں میں تھی. اور پھر روشن دلائل جو رب کریم نے، سب سے بڑی دلیل جو رب کریم نے پیش کی وہ قرآن ہے کہ اس جیسی کتاب نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی اور نبی کے پاس تھی، نہ قیامت تک کبھی دوبارہ دنیا میں اس کا نزول ہوگا. ایک ہی کتاب ہے اس کو اللہ کریم نے نور مبین بھی کہا. اور اتنی بڑی نشانی ہونے کے باوجود انکار کر دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، میلاد کا مہینہ چل رہا ہے نا، چلو آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو آپ نے ان کفار اور مشرکین کے درمیان گزاری، بچپن، لڑکپن، جوانی، ساری کی ساری زندگی گزارنے کے باوجود جب آپ نے اللہ کو ایک کہنے کی بات کی تو وہ ساری کی ساری زندگی جو ہے اس کو انہوں نے فراموش کر دیا. اس بات کو ماننے کے باوجود کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، اتنی واضح دلیل ہونے کے باوجود کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، پھر بھی جھٹلا دیا. اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر، پھر جڑتے ہوئے دیکھ کر بھی پھر بھی ایمان لانے پہ انکار کر دیا. اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر پھر بھی انکار کر دیا. اپنے ہاتھوں میں دبائی ہوئی پتھر کی کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن کر بھی پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور باوجود میری سامنے روشن دلائل ہونے کے باوجود جٹلایا ان کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جلنے والے، جہنم میں جلنے والے ہیں. تو 2 طبقات رب کریم نے علیحدہ علیحدہ کر کے بتا دیے. ایک وہ جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ جو مانتا نہیں ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی روشن دلائل کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے. تو ان دونوں کا مقام، ان دونوں کا انجام رب کریم نے بتا دیا. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو،
تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے تم سے روک لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ خاص طور پر ایک ایسے واقعے کی نشاندہی کرتی ہے، اور اللہ کریم یاد کرا رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کہ یاد کرو وہ وقت۔ اس کی شان نزول کے متعلق یہ آتا ہے، امام ابو جعفر بن محمد بن جریر طبری، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم از کم یہ 3 صحابہ کا ذکر تو موجود ہے، اور کئی کتب میں اور بھی ہیں کہ اور بھی صحاب ساتھ تھے۔ بنو نذیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں گئے، 2 مسلمانوں کو عمرو بن امیمہ زمری نامی آدمی تھا، اس نے قتل کر دیا تھا، تو آپ اس کی دیت کے لیے اس کے پاس گئے، ان کے پاس گئے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا، یہودیوں نے، آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ اب اس قتل کی دیت کے وصولی میں میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف فرمائیے، ہم آپ کو کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور پھر آپ کا جو مطلوب ہے وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو ساتھ صحابی تھے ان کو ایک مقام پر بٹھایا، اور خود انہوں نے یہ مکر کرنے کی کوشش کی کہ اوپر سے ایک بہت بڑا چکی کا پاٹ نما، پتھر نما چکی کا پاٹ جو ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر کہا کہ آج یہ اتفاق سے تمہارے پاس جو ہے نا آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اکٹھے ہیں، تو آج وقت ہے کہ ان سے نجات حاصل کر دی جائے۔ تو ان کو باتوں میں لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحاب کو، کچھ لوگوں کو انہوں نے اس بات پر قائل کر لیا کہ تم اوپر سے پتھر گراؤ ان پر اور ان کا یہیں پر ہی خاتمہ ہو جائے۔ اس طرف اللہ کریم جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ لوگ تم پر ارادہ رکھتے تھے کہ تمہیں ہلاک کر ڈالیں، تو اللہ کریم نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر آپ کو بتا دیا کہ دشمن کا ارادہ کیا ہے، تو آپ وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اس طرح آپ کو اور آپ کے صحاب کو ان کے مکر سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر رب کریم نے کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو، کیونکہ صریحاً اور ظاہراً حتمی موت تھی اگر آپ وہاں بیٹھے رہتے اور آپ کو اللہ کریم جبرائیل امین کے ذریعے وہاں پر پیغام نہ پہنچاتے، اپنے محبوب کو نہ بتاتے، تو وہ تو ارادہ کر چکے تھے اور وہ اپنے ارادے کو پورا بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اللہ کریم نے ان کے ارادے کی تکمیل سے قبل ہی اپنے محبوب کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ہی مارنے والا ہوں اور میں ہی بچانے والا ہوں، لہذا کسی اور کا خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت رکھو، ڈرتے رہا کرو۔ اور اے ایمان والو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور ذات پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ توکل پر رب کریم نے اس آیت کریمہ کو، اور یہ جب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا، حالانکہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا نا پیش، قتل تو وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا چاہتے تھے، ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے، لیکن سبق اللہ کریم ایمان والوں کو دینا چاہتا ہے
کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کوئی بھی دشمن تمہاری طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ سے ہی ڈرا کرو اور ہر حال میں توکل رب کی ذات پر رکھا کرو، اللہ پر توکل رکھا کرو۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک پختہ عہد لیا تھا، ہم نے ان سے 12 سردار مقرر کیے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور میرے پیغمبروں کی مشن میں مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرضہ حسن دیتے رہے، یعنی کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے رہے، تو میں تمہیں تمہارے تمام گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی انحراف کیا، کفر کیا تو وہ بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت کریمہ کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے کہا کہ ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا تھا، وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، لیکن اللہ اس کو اپنی نسبت کر رہے ہیں، کیونکہ نبی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تو اللہ کہتا ہے ہم نے وعدہ لیا، اور وعدہ وہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے 12 لوگوں کو منتخب کرو جن کو نقیب کہا گیا، سردار، 12 قبائلوں کے 12 سردار منتخب کیے، اور شام کی جبا برا کی سرزمین تھی وہاں پر جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات حاصل کر کے دریائے نیل کو پار کر کے جب آپ نکلے تو تب جا کر شام میں بسنے کا جب ارادہ کیا تو 12 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر وہاں کی سرزمین کا احوال پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ 12 لوگ جو تھے وہ وہاں پر گئے، جب شام کی طرف سفر انہوں نے کیا تو رستے میں ان کو ایک آج نامی آدمی ملا، اور اوج بھی بناتا ہے، اوج بن انک نام بھی اس کا آتا ہے۔ وہ اس قدر لمبا اور جسیم تھا، بہت بڑا قد تھا اس کا، اور بہت بڑا جسا رکھتا تھا وہ، یعنی کہ اندازہ لگا لیں اس کے قد کا اور جسامت کا کہ اس نے 12 لوگوں کو پکڑ کر اپنے نیفے کے ساتھ اڑنگ لیا، اتنا قد تھا اس کا، سب کو باندھ لیا اپنے نیفے کے ساتھ اور لے کر، اور لکڑیوں کا گٹھا اس نے اٹھایا ہوا تھا، لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کہتی ہو، میں ان سب کو اپنے پاؤں تلے روند نہ دوں؟ تو اس کی بیوی نے کہا نہ، ایسا نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، یہ واپس جا کر اپنی قوم کو تمہاری قوت اور طاقت کا جب بتائیں گے تو یہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئیں گے، کبھی بھی یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ جب بات ہوئی تو وہ 12 جو تھے وہ جب چل پڑے تو انہوں نے رستے میں اپنے یہ گفتگو کی کہ یہ بات جا کر ہم اپنی قوم کو نہیں بتائیں گے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بتائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم کے دل ٹوٹ جائیں، بزدل ہو جائیں۔ یہ انہوں نے اپنے تئیں ایک دوسرے سے وعدہ کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ بات قوم کے کسی بندے کے ساتھ نہ کرنا، لیکن ان میں سے 10 بندے جو تھے وہ انہوں نے عہد توڑ دیا۔ 2 ایسے تھے
جن میں سے بعد میں ایک نبی بنے یوشع بن نون علیہ السلام، جو آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ کے ساتھی صحابی بھی تھے، اور بعد میں اللہ کریم نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ایک وہ تھے یوشع بن نون اور ایک کالب بن یوکنا۔ یہ دو اشخاص جو تھے یہ اپنے وعدے پر قائم رہے، لیکن باقی 10 جو تھے وہ اپنے وعدے سے پھر گئی۔ اس کا ذکر اللہ کریم کر رہا کہ ہم نے نگہبانی کے لیے ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ تو جب انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، یہ سارا معاملہ جب کھل کر اوپن ہوا، لوگوں کو بتایا، تو اس موقع پر جا کر پھر ان لوگوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے۔ جب آپ نے کہا کہ چلو آؤ اس شہر میں جا کر داخل ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو بڑے جبارین ہیں، بڑے بڑے طاقتور ہیں، بہت بڑے ہیں، ہم نہیں جاتے وہاں پر۔ اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَّكَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے۔ انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں پر پڑے ہیں، جب آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی، جب آپ شہر فتح کر لیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ تو یہ سبب بنا تھا جس کے سبب سے وہ سارے لوگ جو تھے اس جنگ کرنے سے کترائے اور گھبرائے۔ اس پر اللہ کریم نے ان پر پھٹکار کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرتے رہے تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہاں پر آج بات ختم کرتے ہیں، اسی آیت کریمہ سے اسی مضمون کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔